آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تو اے لوگو کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ اے لوگو کیا تم نے لات اور عزیٰ دیکھا اور ایک اور تیسری منات کو؟ یہاں سے آیت نمبر 19 سے سورہ نجم کی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں بتوں کے جو نام مشرکین نے رکھے ہوئے تھے وہ اللہ نے ذکر کیے، تو فرمایا لات اور عزیٰ اور منات یہ تین بت تھے، یہ ان بتوں کے نام ہیں جن پر وہ قربانی بھی جب کرتے تھے تو وہ یہی پڑھتے تھے بسم اللہ، بسم العزیٰ، بسم المنات۔ اب وہ جو آیت کریمہ ہے نا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تو بعض لوگوں نے عقیدہ نہیں سیکھا ہوا ہوتا یا قرآن کو صحیح نہیں پڑھا ہوا ہوتا، تو وہ کہتے ہیں دیکھو غیر اللہ کے نام کے تم نے ذبح کیا، یعنی غوث پاک کی نیاز ہو، امام حسین کی نیاز ہو، تو وہ اس بتوں کی آیتوں کو وہ وہاں جا کر چسپاں کرتے ہیں۔ تو وہاں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس جانور کو ذبح کے وقت جب غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، تو اگر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا، اسے منسوب کر دیا جائے وہ نیاز میں کسی کی بھی طرف، تو وہ غیر نہیں ہوتا، وہ حرام نہیں ہوتا، وہ بالکل جائز ہے۔ اب قربانی میں کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس کی گائے ہیں، تو کہتے ہیں میری ہے، تو اب وہ کر رہا ہے قربانی کی لیکن منسوب اپنی طرف کی، یا فلاں کی گائے ہیں، تو اسی طرح وہ جو نیاز کے لیے بھی لایا جاتا ہے وہ اس میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان بتوں کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ جنہیں مشرکین پوجتے تھے، اور فرمایا کیا تم نے ان بتوں کو تحقیق اور انصاف کی نظر سے دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہا مشرکین کو کہ اگر تم نے اس طرح دیکھا ہو تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بت محض بے قدرت ہیں، اور قادر کون ہے، قدرت والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے کہ جو قادر ہے اور برحق معبود ہے۔ تو فرمایا اسے چھوڑ کر ان بے قدرت بتوں کو پوجنا اور اللہ کا اس کو شریک ٹھہرانا، فرمایا یہ کس قدر عظیم ظلم ہے اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے؟ جب تو یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین مکہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بت اور فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے؟ حالانکہ بیٹی تمہارے نزدیک ایسی بری چیز ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو تمہارا تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، تمہارا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور لوگوں سے تو چھپتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ تم بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ تم اسے زندہ درگور کر دیتے ہو اور پھر بھی اللہ کے لیے بیٹیاں بتاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتنی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ جو چیز اپنے لیے بری سمجھتے ہو وہ اللہ کے لیے تجویز کرتے ہو۔ اب دیکھیے آگے پھر اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی حقانیت کے لیے کوئی سند، ان کی حقانیت پر کوئی سند نہیں اتاری۔ فرمایا ان یتبعون الا الظن، وہ تو نرے گمان اور نفس کی، فرمایا وما تہوی الانفس، اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ بے شک ان کے پاس
ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان بتوں کا نام تم نے الہ اور معبود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بالکل غلط طور پر رکھ لیا ہے، یعنی ان بتوں کو تم معبود بھی کہتے ہو، الہ بھی کہتے ہو۔ فرمایا نہ یہ حقیقت میں الہ ہیں اور نہ معبود ہیں، اور اللہ نے ان کی حقانیت پر کوئی سند کوئی دلیل نہیں اتاری، بلکہ مشرکین کا بتوں کو پوجنا یہ عقل، علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف ہے۔ بلکہ فرمایا کہ یہ جو پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیوں پوچھتے ہیں اور کیوں معبود بناتے ہیں، تو فرمایا یہ نفس اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور وہم پرستی کی بنا پر کرتے ہیں، جو ان کی عقل اور ان کے وہم میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ان کے بت کیسے ہوتے ہیں کہ ایک انسانی شکل بنا کر اس کے ناک پہ کبھی سونڈ لگا دیتے ہیں، کبھی اس کے کس طرح ان بتوں کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں کہ کبھی وہ اللہ نے ایسی مخلوق بھی کبھی پیدا نہیں کی۔ یعنی ان کے جو بت ہیں اگر آپ اس کی شکل و صورت دیکھیں تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ نفس خواہشات کی اتباع اور اپنے وہم پرستی کی بنا پر ہے، حالانکہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر صراحت کے ساتھ بار بار بتایا ہے کہ یہ بت معبود نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پیچھے سے ہم مکی صورتیں دیکھتے ہوئے آ رہے، بار بار ان بتوں کا رد کیا جا رہا ہے، اور فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول نے بار بار انہیں بتا دیا کہ یہ بت معبود نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، کیا انسان کو ہر وہ چیز حاصل ہے جس کی اس نے تمنا کی؟ تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں پر انسان کو ہر وہ چیز حاصل ہے جس کی اس نے تمنا کی، تو یہاں انسان سے کون مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہاں انسان سے مراد مشرک ہے، یعنی جو شرک کرنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ پیچھے مضمون وہی چل رہا ہے، تو یہاں انسان سے مراد وہ مشرک ہے کہ جو شرک کرتا ہے۔ اور اس کی تمنا سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا انسان کو ہر وہ چیز حاصل ہے کہ جس کی اس نے تمنا کی؟ تو تمنا سے مراد مفسرین کہتے ہیں بتوں کی شفاعت۔ تو اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ کافر بتوں کے ساتھ جو جھوٹی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن چلو یہ ہماری شفاعت کریں گے، ان کے کام آئیں گے، اللہ فرماتا ہے یہ امیدیں باطل ہیں۔ پھر فرمایا کہ آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے ہی کچھ عطا فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کی ہدایت کی پیروی کی ہو اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا ہو، یعنی خواہش کے پیچھے نہ چلا بلکہ اللہ کے پیغام جو حکم ہے اس کے پیچھے چلا، کیونکہ دنیا اور آخرت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اس آیت کے دوسرا معنی یہ بھی علماء نے کیا کہ کافر اپنے من پسند معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ جان لیں کہ آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ وہ کافر کو اس کے نفس کی سزا چاہے تو دنیا میں دے دے یا آخرت تک اسے مہلت دے دے، یہ اس رب العالمین کی مرضی ہے کہ اگر کافر کو دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے اور اگر مہلت دی بھی ہے تو پھر آخرت میں دے گا، اور آخرت میں اگر کفر پر خاتمہ ہوا تو پھر تو ہمیشہ کے عذاب میں یعنی جہنم کا عذاب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیچھے والا مضمون جوڑتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں قرب اور مقام رکھنے کے باوجود
جو فرشتے صرف اس کے لیے شفاعت کریں گے، فرمایا کہ جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو، یعنی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کا قرب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن فرشتے بھی اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکیں گے، کہ جس کے لیے اللہ کی مرضی ہوگی تو فرمایا کہ وہ فرشتے اس کی شفاعت کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے مومن کے لیے فرشتے شفاعت کریں گے۔ اور جب شفاعت کے معاملے میں فرمایا فرشتوں کا یہ حال ہے تو جو بتوں سے شفاعت کی امید رکھے تو فرمایا یہ انتہائی جہالت ہے اور بے وقوفی اور حماقت ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں نہ انہیں قرب حاصل ہے اور نہ کفار شفاعت کے اہل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، فرمایا بے شک آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں، وما لہم بہ من علم، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف گمان کے پیچھے ہیں، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، تو تم ان سے منہ پھیر لو، عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا۔ اس آیت کریمہ میں یہ 3 آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، فرمایا وہ اللہ کے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں بتا کر ان فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جہالت ہے، یہ انسان جب اللہ کی وحی اور اس کے پیغام کو جب چھوڑ دے، ہدایت کو نہ مانے، تو پھر ایسی ایسی بے وقوفیاں اور جہالت والے کام کرتا ہے کہ فرمایا کہ وہ ان فرشتوں کو اس کی بیٹیاں بتا کر ان عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں خود بھی اس بات کا کوئی یقینی علم نہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ وہ فرشتوں کو عورتیں کہنے میں صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایک تو عورتیں کہتے ہیں فرشتوں کو، اب دیکھیے فرشتے مرد ہیں لیکن وہ اسے عورتیں بتاتے ہیں، اور پھر ان فرشتوں کو عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سب یہ کام کر رہے ہیں یہ صرف گمان، جو ان کا وہم ہے، گمان ہے، اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یقین کی جگہ گمان کچھ کام نہیں دیتا، کیونکہ حقیقت حال جو ہے وہ علم اور یقین سے حاصل ہوتی ہے۔ حقیقت جو ہے، حقیقت حال، کسی بھی چیز کی حقیقت حال ہے، اس کے 2 ہی ذرائع ہیں، ایک علم ہے اور ایک یقین ہے۔ فرمایا اس سے معلوم ہوتی ہے نہ کہ وہم و گمان سے۔ لہٰذا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے منہ پھیر لیں کہ جو ہمارے قرآن پر ایمان لانے سے پھرا اور اس نے صرف دنیاوی زندگی چاہی اور آخرت پر اس نے ایمان نہ لایا، اگر وہ اس کا طلبگار ہوتا تو پھر آخرت کے لیے وہ کچھ کرتا دنیا میں۔ لیکن یہاں پر اس آیت کریمہ کو میں یہیں روکتا ہوں، اس کا ایک آدھا حصہ جس میں کہ ایک ضروری بات جو ہے وہ کل ہم کریں گے کہ بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا، بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ تو اس میں ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس کو کہتے ہیں قیاس۔ اس امت میں جو مسائل جو ہیں قرآن و حدیث سے نکالے گئے، اجماع سے نکالے گئے، اور چوتھی چیز ہے قیاس۔ یہ قیاس کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ اس کو سرے سے انکار کر دیتے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں، اور یہ قرآن کریم کا یہ والا جو حصہ ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالتے ہیں۔ بے شک گمان
یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا، اور یہ کہہ کے وہ قیاس کا رد کرتے ہیں، لیکن وہ کیوں رد کرتے ہیں دونوں باتیں میں آپ کے سامنے کل عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت نصیب کی۔ اے اللہ اس ایمان کی قدر عطا فرما، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، مرتے دم تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ موت کے وقت مولا کریم وہ نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ جس وقت شیطان اس وقت بھی چاہتا ہے کہ ایمان برباد ہو جائے، میرے مولا ہمیں اس وقت نزا کے عالم میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما، ایمان و عافیت والی زندگی، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما، ہر برائی ہر گناہ سے بچا لے، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان کر دے، اس میں غور و فکر کی صلاحیت عطا فرما، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما، وہ علم عطا فرما کہ جو تیرا قرب عطا کرے، وہ علم عطا فرما کہ جو تیری معرفت عطا کر دے، وہ علم عطا فرما کہ جو تیرے و تیرے حبیب کی محبت میں مولا کریم ہمیں مزید پختہ کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمارے اندر سے جہالت برائی کو دور فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔